جی ایک بار پھر سے السلام علیکم۔ جیسے میں پچھلی نقطے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک جلیل القدر صحابی جو ہے اس پہ تو اخلاق کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے، نہ کہ قانون کا۔ یعنی حضرت معاویہ کو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے تھا، جیسے دیکھیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جیسے میں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ اگر کوئی صحابی قانونی طور پہ یہ نقطہ اٹھانا چاہتا تو اٹھا سکتا تھا کہ بھئی میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو قضیہ ہوا اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے بھی موقع ملنا چاہیے تھا، میں بھی اس قابل تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بن سکتا یا سردار بن سکتا، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ بات نامناسب ہوتی۔ تو حضرت معاویہ اگر جلیل القدر صحابی تھے تو ان کا تو اخلاقی پہلو ایک نمایاں ہونا چاہیے قانونی پہلو سے، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ثقیفہ بنی ساعدہ میں دو گروہ موجود تھے اور دونوں مسلمانوں کے تھے، یعنی اس میں کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا، جیسے آپ حالات بیان کرتے ہیں خلافت بہت بڑی نہیں تھی، لوگ اکٹھے تھے، یعنی متحد تھے۔ اگر اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، آپ ہی کے الفاظ میں کہ حضرت عمر نے، اور دیکھیں کتنے کتنے بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت، حضرت عمر موجود تھے، حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عثمان ہیں، باقی تمام صحابہ ہیں، اس کے باوجود حضرت عمر نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو ایک رات کے لیے بھی مؤخر کیا جائے، انہوں نے اسی وقت اس کا فیصلہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو کیا حضرت معاویہ ایک جلیل القدر صحابی نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر میں بھی اپنی خلافت کا دعویٰ کروں گا، اور اس پہ تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا، وہ ان کا شک یقین میں بدل جانا چاہیے تھا جنگ جمل کے بعد، تو کیا ان کو اخلاقی طور پہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے تھا کہ میرے اس دعویٰ کرنے کے نتیجے میں خون ریزی ہوگی، عام لوگوں کی بنسبت جلیل القدر صحابہ مارے جائیں گے؟ جنگ جمل میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 5000 صحابہ شہید ہوئے، جنگ صفین میں 800 لوگوں کی تعداد وہ تھی جو بیت رضوان میں حضور پاک کے ساتھ شامل تھے، بیت رضوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے 800 کی تعداد تو صرف ان صحابہ کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے، اور پھر حضرت علی کا انتخاب جو تھا وہ کوئی امر و شورا بینہم کے بغیر نہیں ہوا تھا، انہی لوگوں نے انتخاب کیا تھا جن لوگوں نے حضرت عثمان کا کیا، حضرت عمر کا کیا، حضرت ابو بکر کا کیا۔ تو اس بنیاد پہ جب کہ مسلمانوں کو اتحاد کی ثقیفہ بنی ساعدہ کے وقت سے زیادہ ضرورت تھی، کہ مدینے کی جو صورتحال تھی، خلافت بہت بڑھ چکی تھی، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین لڑائی دیکھ کر دوسرے صوبوں میں جو تھی یہ بات پھیل سکتی تھی کہ وہ سرکش ہو جاتے، ان میں بغاوت پھیل جاتی۔ تو اس وقت تو ایک جلیل القدر صحابی کا جو اولین قدم ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس خلیفہ راشد کا ساتھ دوں، اس کا ہاتھ مضبوط کروں، پہلے یہ معاملات جو مدینے میں پیش آ گئے ہیں اس سے نمٹا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے جو صورتحال ہے اس کو پھر دیکھا جائے کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو کیسا ہوگا، یا اس کے بعد یہ پھر دعویٰ کیا جاتا کہ ٹھیک ہے جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے آگے آ جانے دیں۔ یعنی جو تلوار کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ ایک جلیل القدر صحابی کے شایان شان نہیں ہے، خصوصاً اس کے اخلاقی پہلو کے شایان شان نہیں ہے۔ اور غامدی صاحب مجھے آپ پہ بھی اس پہ بہت شدید حیرت ہوئی، آپ جب بھی اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اکثر اس افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں نے اسلام کو ایک فقہی مذہب بنا کے رکھ دیا ہے، ہم ہر چیز کو قانونی پہلو سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جبکہ دین کا جو اصل مقصد تھا، اسلام کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ آ کے انسان کا تزکیہ کر کے اس کے اخلاق کو بلند کرتا، یعنی اس کا اخلاقی پہلو زیادہ نمایاں ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا اسلام کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اسلام میں، یہ جو جنگیں ہوئیں اور جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو واقعہ ہوا جس نے اسلام کا دھارا بدل کے رکھ دیا، بے شمار نقصان ہوا، اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو انتہائی قانونی لحاظ سے لیتے ہیں، آپ بار بار قانون کا ذکر کرتے ہیں، آپ بار بار سیاسی حالات کا ذکر کرتے ہیں، اس اخلاقی فرض کا آپ اس کی بات نہیں کرتے جو کہ ایک اخلاقی فرض نہ صرف عام مسلمانوں پہ بلکہ ایک جو جلیل القدر صاحب ہیں ان پہ زیادہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے۔ تو برائے مہربانی ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ آپ اس موقع پہ قانونی نقطہ نگاہ سے اس چیز کو کیوں دیکھ رہے ہیں، اخلاقی نقطہ نگاہ سے آپ کیوں نہیں دیکھ رہے؟
اگلا نقطہ میرا یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے جو دعویٰ کیا، کیا ایک خلافت کے منصب دار کو یہ اس کا دعویٰ کرنا چاہیے؟ یعنی اگر حضرت معاویہ کو اختلاف تھا حضرت علی سے، حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے خلافت کا، جو شام کا صوبہ ہے وہ خلیفہ کی خلافت میں شامل ہے، اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ صوبہ نیا نیا فتح ہوا ہے، بلکہ حضرت معاویہ پچھلے 22 سال سے اسے گورنر ہے. تو کیا اخلاقی طور پہ ان کو وہ عہدہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے تھا؟ اگر ان کے اختلافات ہو گئے تھے حضرت علی سے اور حضرت علی خلیفہ تھے، اور جب انہوں نے ان کو معزول کیا، تو اگر ان کو خلافت کا دعویٰ ہی کرنا تھا تو وہ آئینی عہدہ چھوڑتے، اس کے بعد دعویٰ کرتے. اس آئین سارے لکھے ہوئے تو نہیں ہوتے، قانون بھی سارے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. مطلب برطانیہ کا کوئی آئین لکھا گیا ہے، کوئی لکھا ہوا ہے ان کا قانون، لیکن کیا وہاں پہ سارے جو فیصلے ہیں وہ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ یعنی ایک کام کرنے کا وہاں پہ کوئی کرینہ نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ آئین نہ ہوتے ہوئے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ اقدامات کرتے ہیں، اور وہ بہت اعلیٰ اخلاقی روایات پہ قائم ہیں. تو حضرت معاویہ کے لیے کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ پہلے اپنا آئینی عہدہ چھوڑتے، اس کے بعد وہ خلافت کا دعویٰ کرتے؟ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یعنی جو 18 صحابہ جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور وہ مدینہ ہی میں تھے، کیا حضرت علی نے ان میں سے کسی کے خلاف تلوار اٹھائی، کسی کو مجبور کیا؟ آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کسی کو؟ لیکن حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، آپ ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں. تو کویشچن یہ ہے، خلیفہ وہ کیا اپنے گلے محلے کے لیے منتخب ہوئے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس خلافت کے لیے منتخب ہوئے ہیں جس کے خلیفہ حضرت عثمان تھے. اور اگر شام کا صوبہ ان کی خلافت میں شامل ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہاں پہ ایک شخص اٹھ کے ایز اے گورنر دعویٰ کر رہا ہے، وہ ایز اے عام شخص، یعنی ایز اے حضرت معاویہ بن ابو سفیان دعویٰ نہیں کر رہا خلافت کا، وہ ایز اے شام کا گورنر جو ہے وہ خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس مسئلے پہ جو خلیفہ منتخب ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو معزول نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اگر اس کے ساتھ اگر اس کی کوان بند ہو گئی ہے؟ تو کیا حضرت معاویہ کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اس صوبے کے گورنر ہوتے ہوئے جو انہوں نے فتح نہیں کیا، جہاں پہ ان کو ایک پچھلے خلیفہ ہی نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے ایز اے گورنر، وہ اس کو چھوڑتے، اس کے بعد اپنی خلافت کا دعویٰ کرتے اور انہی لوگوں سے آگے ووٹ مانگتے جنہوں نے حضرت علی سے ووٹ لیے تھے، جن سے حضرت علی نے ووٹ لیے تھے؟ تو کیا اس مسئلے پہ جو ان کی قانونی اور اخلاقی دونوں حیثیت ہے، کیا وہ درست ہے؟ کیا ایک گورنر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس صوبے کی دولت کو بھی استعمال کرے، ان کے لوگوں کو بھی استعمال کرے، فوج کو بھی استعمال کرے، صرف یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ میں بھی خلیفہ ہوں؟ اس کا بھی جواب برائے مہربانی دیجیے. ایک اور نقطہ جس پہ آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے امر و شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے جو سیاسی فیصلے ہیں یا جو سیاسی قسم کے جو معاملات ہیں آپس کے، وہ لوگوں کی رائے سے حل ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کے استاد نے لکھا ہے حضرت ابو العلا مودودی صاحب نے کہ صفین کی جنگ کے آخر تک سوائے شام کے تمام صوبے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت تھے. تو جو امر و شورا بینہم ہے اس کو کہاں تک حضرت معاویہ نے استعمال کیا اپنی حکومت کو ثابت کرنے کے لیے؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ شام کے لوگوں کی حمایت ان کو حاصل تھی، تو اس میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ 22 سال سے شام کے گورنر تھے، تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اپنی وہ جو ایک 22 سال سے گورنر رہے ہیں، انہوں نے اپنی وہاں پہ جڑیں اتنی مضبوط کر لی تھیں کہ شام کے لوگوں کی حمایت ان کو حاصل کرنے میں کوئی خاص دشواری نہیں آئی. لیکن چلیں اس بات کو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ وہ شام کے لوگ ان کے ساتھ تھے، تو
یہ کیسے مان لیا جائے کہ صرف شام ان کے ساتھ ہونے کی بنیاد پہ وہ اس کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں بھی خلیفہ ہوں؟ جو باقی صوبے ہیں تمام کے تمام، وہ تو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، تو بات حضرت علی کی مانی جائے گی یا حضرت معاویہ کی مانی جائے گی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اس اصول پہ، جس کو کہ آپ انتہائی شدومت سے بیان کرتے ہیں، اس پہ کہاں تک عمل کیا، یا اس کے لیے انہوں نے کیا کوششیں کی، اور کیا صرف ایک صوبے کی حمایت کی بیس پہ آپ اس خلیفہ کے ساتھ آپ تکرار کر سکتے ہیں جس کو باقی تمام صوبوں کی حمایت حاصل ہے؟ یہ کیسے مطلب ممکن ہے؟ ایک انتہائی، جو آپ کہتے ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے اس اصول پہ تو عمل نہیں کیا امر و شورا بینہم کے تحت. تو اس کا بھی برائے مہربانی ہمیں آپ جواب دیجیے. اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ جو ایک خلیفہ کا کردار ہونا چاہیے. یعنی اگر حضرت معاویہ اپنے آپ کو اس خدمت کے قابل سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، تو جنگ جمل، جس میں کہ 5000 اور عام صحابہ نہیں بلکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے مرتبے کے بے شمار صحابہ اس میں شہید ہوئے، اس کو رکوانے کے لیے حضرت معاویہ نے کیا اقدامات کیے؟ اگر وہ اپنے آپ کو خلیفہ یا حکمران سمجھتے تھے تو کیا قرآن کا یہ جو فیصلہ ہے یا یہ جو آیت ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ کس صورت میں ہے، آپ ظاہری بات ہے میں بیان کروں گا، آپ فوراً جان جائیں گے کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو گروہ غلطی پہ ہو اس کو منع کرو، اس کو سمجھاؤ. میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کا لفظ بلفظ میں ترجمہ نہیں کر رہا، کہ جو گروہ غلطی پہ ہو اس کو سمجھاؤ، اور وہ نہ سمجھے تو اس کو زور اور زبردستی سے سمجھاؤ. تو کیا اس کا اطلاق حضرت معاویہ پہ نہیں ہوتا تھا؟ خصوصاً اس وقت کہ جب وہ اپنے آپ کو خلیفہ بھی سمجھ رہے تھے. کیا ان کو جنگ جمل کو رکوانے کے لیے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اگر انہوں نے کیے تو ہمیں بتایا جائے کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے. جہاں تک حضرت علی کی بات ہے، ہر تاریخ میں لکھا ہے، اگر آپ انکار کرنا چاہیں یا اس کے برخلاف آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور ہمیں بتائیے. حضرت علی نے نہ صرف خطوط بھیجے، نہ صرف یہ کہ اصحاب کو بھیجا اپنی صورتحال واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، حضرت عائشہ کا، حضرت طلحہ اور زبیر کا اور حضرت علی کا، اس کے باوجود بھی لوگوں کو بھیجا، اور آخری دفعہ حضرت قعقاع بن عمرو جو کہ بہت جلیل القدر صحابی تھے ان کو بھیجا جو حضرت علی کی طرف سے بات چیت کرنے گئے. تو انہوں نے تو اس معاملے میں تمام حجت تمام کی. لیکن حضرت معاویہ کا کیا کردار رہا؟ اگر وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے یا مسلمانوں کا حکمران وہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا؟ اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان 18 صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ جنہوں نے بیعت تو حضرت علی کی نہیں کی، لیکن وہ جو کہ بہت جلیل القدر صحابہ تھے، ان 18 کے 18 صحابہ کا کیا کردار تھا یہ جنگ رکوانے کے لیے یا جنگ صفین رکوانے کے لیے؟ کیا ان کو یہ حکم نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر وہ جلیل القدر صحابہ ہیں، بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ہزاروں لوگ ان کے حامی تھے، تو انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کا بھی ہمیں جواب ضرور مطلب اگر آپ عرض کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. پھر ایک چیز جو آخر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، آپ کا بیان یہ تھا کہ ایک طرف حضرت علی اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے، وہ بھی تلوار لے کے نکلے، اور ایک طرف حضرت معاویہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ بھی تلوار لے کے نکلے. تو آپ نے کہا کہ چونکہ دونوں ہی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے، اس لیے ہم دونوں پہ بحث نہیں کریں گے، ہم دونوں کی نیت پہ نہیں جائیں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کون غلطی پہ تھا کون غلطی پہ نہیں تھا. اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا ایک پروگرام میں، علم و حکمتی کے پروگرام میں، کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو
حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے. تو ان کے خلاف تلوار حضرت ابو بکر نے کیوں اٹھائی جبکہ دین میں جبر نہیں ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا قرآن کی آیات پڑھ کے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ حکومت کا حق ہے، اگر حکومت مانگے گی تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ انکار نہیں کر سکتے. اور آپ نے مزید یہ کہا کہ حضرت ابو بکر نے انہی آیات کا حوالہ دیا اس موقع پہ، جو زکوٰۃ کے بارے میں دوسری آیات ہیں جو اس کے ثواب کو بیان کرتی ہیں یا اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، وہ اس کا حوالہ نہیں دیا. ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے یہ اختیار ہے، اور اگر ایک شخص اونٹ کی رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے، اگر وہ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤں گا. دیکھیے یہی حق آپ کو حضرت علی کو بھی دینا پڑے گا نا. پھر حضرت علی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار لے کے نہیں نکلے، وہ گورنر شام کے خلاف تلوار لے کے نکلے ہیں. اور گورنر شام نہ صرف بیعت کا انکار کر رہا ہے بلکہ اس نے خراج دینا بھی بند کر دیا ہے. اگر یہ خراج والی بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمیں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور شام کا جو صوبہ ہے، جو اس کی دولت ہے یا جس طرح وہ دولت سے مالا مال ہے، تمام خلافت میں شام کو جو مالی حیثیت حاصل تھی وہ سب جانتے ہیں. اور شام کے خراج نہ دینے کی وجہ سے پھر آپ ہی کے استاد کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سید ابو العلا مودودی صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خراج بند کرنے کی وجہ سے مدینے کے یہ حالات تھے کہ حضرت علی کی جو فوج تھی، جو ایک آفیشیل فوج تھی، اس کو 3 ماہ یا 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی. یہ حالات ہو گئے تھے، یعنی اس قدر عام تھا. تو اب ایک شام کا جو گورنر ہے وہ خراج نہیں دے رہا. تو ایک طرف تو آپ ایک خلیفہ کی بات کرتے ہیں جو اونٹ کی رسی جو ہے وہ بھی لینے کے لیے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو کیا خراج جو ہے وہ حکومت کا خلافت کا حق نہیں ہے؟ کیا اسلام کے احکامات اس میں واضح طور پہ یہ نہیں کہ آپ خراج حکومت کو جو بیت المال میں جانا ہے مال وہ جائے گا؟ اور اگر ایک خلیفہ اگر ایک گورنر اس کا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں دیتا، اور وہ نہیں دے رہا تھا، نہیں دے رہے تھے، تو اس کے خلاف پر کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت علی کا تو موقف یہ ہے. پھر حضرت علی کا موقف یہ ہے کہ تمام باقی صوبے میری بیعت پہ ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں سقیفہ بنی ساعدہ کے وقت یہ کہا کہ اگر 1 یا 2 یا 3 اشخاص نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس اصول کو یہاں بھی لاگو کیجئے نا پھر آپ، کہ اگر باقی تمام صوبوں حضرت علی کی بیعت میں ہیں، ایک صوبے کا گورنر نہیں بیعت کرتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کے بعد اس کو کیا حق ہے اس صوبے کا گورنر رہنے کا؟ وہ چھوڑ دے گورنری. اور اگر نہیں چھوڑے گا کیا کیا جائے گا اس کے خلاف پھر؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ ایک صوبے کا گورنر خراج نہیں دے رہا، آپ کو بیعت بھی نہیں کر رہا، خراج بھی نہیں دے رہا، تو پھر خلیفہ کے پاس کیا چوائس ہے؟ خلیفہ کیا کرے اس کے خلاف پھر؟ پھر آپ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ اپنے مختلف پروگرامز میں یہ کہتے ہیں، اگین وہی نقطہ ہے قانون کا اور آئین کا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک جنرل ہے جب وہ مارشل لا لگاتا ہے آ کے تو اس کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ایک نظام خراب کرتا ہے اور آئین کی وہ پاسداری نہیں کرتا، آئین کے خلاف اقدام کرتا ہے. اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے یا جس طرح وہ سمجھتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق وہ ایک پورے ادارے کو استعمال کرے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جب حضرت معاویہ جو ہیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں، آپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ایک روایت تھی، آپ کے الفاظ یہ تھے کہ ایک روایت تھی خلیفہ کو چننے کی، تو اور حضرت معاویہ نے اس روایت کو نہیں مانا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک جلیل القدر صحابی ایک جو روایت موجود ہے خلیفہ کو چننے کی وہ نہیں مان رہا، تو جو آج کا ایک جنرل ہے وہ بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جو آپ کا آئین ہے کیا یہ آخری حدود میں داخل ہو کے قرآن و سنت بن جاتا ہے، یا یہ کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ میں نہیں مانتا اس کو، وہ پھر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں ایک جنرل جو ہے اس کو کیا حق ہے کہ وہ فوج جس میں وہ نوکری کرتا رہا ہے 40-45 سال، اس کے بلبوتے پہ وہ اپنی بات کو منوائے. یہی بات ہم معاویہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں.
اگر ان کو خلافت کا دعویٰ کرنا تھا کرتے، شام کے گورنر کی حیثیت سے نہ کرتے، شام کا خزانہ استعمال نہ کرتے، شام کی فوج استعمال نہ کرتے، میرے خیال میں کوئی بھی شخص ان پہ انگلی نہ اٹھاتا. لیکن ان کو پھر کیا حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بات کے لیے اس صوبے کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے فتح بھی نہیں کیا، جس پہ ان کو ایک ایکس خلیفہ نے، پچھلے خلیفہ نے ان کو وہاں پہ لگایا ہے، اور اس کے بعد آنے والے خلیفہ نے ان کو اس پہ برقرار رکھا ہے 22 سال. ان کو پھر یہ کیا حق پہنچتا تھا اگر آج کے جنرل جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ذرا اپنی فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. آخر میں ایک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، پاکستان ہی کی مثال دیتے ہوئے، کہ اگر آج ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اچانک فوت ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے اسلام آباد میں، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس ٹیلی فونز ہیں، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، کیا کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ کیا کیا مسائل پیدا نہیں ہوں گے، کس طرح کی افواہیں نہیں لوگ اڑائیں گے، کس طرح اس واقعے پہ سیاست نہیں ہوگی. آپ کی بات ٹھیک ہے یہ ساری بات. تو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ ایک خبر کو دوسرے علاقے میں جانے تک کئی دن لگ جاتے تھے، ہفتے لگ جاتے تھے، تو اس وقت جو افواہیں اڑ رہی تھیں اور جو سیاست ہو رہی تھی، اس میں کس طرح ممکن تھا یہ کہ صحیح بات کا فیصلہ یہ کیا جاتا کہ یہ بات کون سی ٹھیک آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی؟ تو وہ اختلافات پیدا ہو گئے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو میں انتہائی ادب سے آپ کے سامنے یہ بات اپنی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو موازنہ ہے افواہیں اڑنے کا اور سازشیں پھیلنے کا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ مدینے میں بھی یہ ہوتا تھا، آپ نے آیات کا حوالہ بھی دیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو اطلاق آپ کر رہے ہیں وہ شاید میں انتہائی ادب سے کہوں گا کہ وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. مثلا آپ نے یہ کہا، اس کا مثال آپ نے دی کہ آپ کے سامنے کل کی بات ہے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ معلوم، ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا اصل معاملہ کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے، ہمیں آج تک نہیں پتہ کہ اصل معاملہ کیا تھا، کتنے لوگ مارے گئے، کس نے مارے، کیا ہوا، نہیں پتہ. پھر آپ 71 کی جنگ اور ایک پاکستان جو مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کیا ہوا ہے. یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا عوام کو اس بات کا نہیں پتہ یا سب کو نہیں پتہ؟ تو اگر آپ عوام کی بات کریں گے تو ظاہری بات ہے مجھے بھی نہیں پتہ، شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو. لیکن اگر ہم ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی بات کریں، کیا یہ اس وقت کی جو حکومتی جماعت تھی اس کے جو چند اعلیٰ عہدیداران کے نام آ رہے ہیں جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا؟ لال مسجد کے واقعے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو فوج کے سربراہ تھے اور صدر بھی تھے ان کو سارے واقعے کا علم نہیں کہ کیا ہوا ہوگا اور کیا نہیں ہوا ہوگا؟ اس وقت ISI کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ لال مسجد میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہوگا؟ جو ایک شیخ صاحب اور ایک چودھری صاحب، میں دونوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، دونوں بڑے اچھے اور بڑے اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں جو براہ راست اس معاملے میں، لال مسجد کے معاملے میں شریک رہے، اس کو حل کروانے کے معاملے میں، ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا؟ یہی صورتحال 71 کی جنگ کے بارے میں اور مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے کے بارے میں ہے کہ بھٹو صاحب، یحییٰ خان صاحب اور مجیب الرحمان، ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اصل واقعات کیا ہیں اور اصل معاملات کیا ہیں؟ اب اسی مثال کو میں لے چلتا ہوں 1400 سال پہلے، آپ وہاں چلے جائیے. حضرت معاویہ جو ہیں، حضرت عائشہ جو ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ کو عام شخص نہیں تھے، عام درجے کے شخص نہیں تھے. ان کا براہ راست جو رابطہ تھا وہ حضرت علی سے تھا یا خلیفہ سے تھا یا اعلیٰ اکابرین سے تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ افواہوں کی زد میں آگے ہوں گے؟ افواہیں تو تک پہنچ رہی ہیں، لیکن کیا وہ اس قدر پس درجے کے لوگ ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ افواہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح آپ نے مدینے کی افواہوں کا ذکر کیا قرآن میں جو آتا ہے، تو کیا یہ اصحاب قرآن سے ناواقف تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا. خصوصاً جو حضرت معاویہ ہیں ان کا تو ترہ امتیاز یہ تھا کہ وہ ایک اعلیٰ سیاستدان تھے. حضرت عمر نے جب ان کو، آپ کو شاید یقیناً اس واقعے کا علم ہوگا کہ حضرت عمر نے جب ان کو شام کا گورنر لگایا تو بہت سارے صحابہ نے اعتراض کیا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ ابھی نو عمر ہیں،
حضور پاک کی بہت زیادہ صحبت نصیب نہیں ہے، اسلام لائے ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا، اور ان کے مقابلے میں بدر کے صحابہ موجود ہیں، احد کے صحابہ موجود ہیں، بدر و حنین کے صحابہ موجود ہیں، تو ان میں سے کسی کو لگایا جائے۔ تو حضرت عمر نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو، شامیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس فطرت کے وہ لوگ مالک ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس معاویہ سے بہتر کوئی سیاستدان ہے تو دو، میں لگا دیتا ہوں۔ پھر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ تو پھر وہ 22 سال جو ہیں انہوں نے اس کا انتظام بڑے اچھے طریقے سے چلایا شام کا۔ تو ان کا تو ترا امتیاز سے وہ سیاستدان تھے۔ یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ افواہوں کی لپیٹ میں آگے ہوں گے یا سازشوں کی لپیٹ میں آگے ہوں گے؟ یہ تو ایک نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ اس بارے میں یہ ہے کہ اگر میں پھر واپس پاکستان آ رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن کے متعلق جو لوگ اس میں براہ راست انوالو ہیں اس کو کروانے میں، اگر وہ لوگ آ کے صدقے دل سے آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں اس کے بعد کون سی افواہ جو ہے وہ پھر افواہ رہ جائے گی؟ لال مسجد کے بارے میں شیخ صاحب یا چودھری صاحب یا ISI کے اس وقت کے سربراہ صدقے دل سے آ کے بتائیں میڈیا میں بیٹھ کے بھائی یہ واقعہ ہوا تھا، یہ سارے معاملات ہیں، اس کے بعد کون سی افواہ رہ جائے گی؟ یا بھٹو صاحب، شیخ مجیب الرحمان صاحب یا یحییٰ خان صاحب اگر تینوں باحیات ہوتے اور وہ صدقے دل سے آگے بتاتے کہ بھائی اس نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا، یہ سارا واقعات اس طرح ہوئے، اس کے بعد کون سی افواہ رہ جائے گی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے، ان کا فرض بنتا تھا، حضرت عائشہ کا فرض بنتا تھا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا فرض بنتا تھا کہ وہ براہ راست خلیفہ سے پوچھتے کہ بھائی معاملہ کیا ہے قاتل عثمان کا۔ اور یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے پوچھا، اس معاملے میں براہ راست رابطہ کیا، تو حضرت علی نے آگے سے کوئی سیاست کی ہوگی، حضرت علی نے آگے سے کوئی افواہ کا ذکر کیا ہوگا یا کسی سازش کا ذکر کیا ہوگا۔ انہوں نے وہ تو بلکہ لوگوں کو براہ راست بتا رہے تھے کہ بھائی یہ معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ عام شخص جس کا براہ راست رابطہ خلافت سے نہیں ہے یا جو براہ راست اس تک خبر نہیں پہنچ رہی، اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید اس زد میں آ گیا ہو، لیکن یہ اکابرین جو ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے